الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ توبہ کی آیت 60 کے تحت ہم ان مصارف کا مطالعہ کر رہے ہیں جو زکوٰۃ کے لیے قرآن نے بیان فرمائے۔ پس منظر یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین نے یہ الزام عائد کیا کہ صدقات میں صحیح اصول پر ترجیحات قائم نہیں کی جاتی، چنانچہ بعض لوگوں کو نوازا جاتا ہے اور ہمارے جیسے بعض محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ در حقیقت مال کے لالچ میں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہاں معاملات کس اصول پر چل رہے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی صدقات ہیں، جو زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا ہے، یہ سب اللہ پروردگار عالم کے حکم کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے، اور اس کے مصارف فلاں اور فلاں ہیں۔ یعنی جو مال بھی حکومت کے پاس بیت المال میں آتا ہے، یا آج کی اصطلاح میں یوں کہیے کہ آپ کے خزانے میں جمع ہوتا ہے، اس کے خرچ کے مقدار یہ ہیں۔ یہ قرآن نے بیان کر دیے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ پیش نظر یہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی مصارف متعین کر کے بیان کیے جائیں، بلکہ ایک امر واقعی کا اظہار ہے جس کے تحت یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حکومت کا نظم خود چلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق چلا رہے تھے۔ اس میں جو خرچ بھی کیا جاتا تھا وہ ظاہر ہے کہ ان اصولوں پر مبنی تھا جو حکومت کے لیے یا بیت المال کے لیے علم و عقل کی روح سے بھی مسلمہ ہیں اور اللہ کی ہدایت کے بھی مطابق ہے، اور جس میں ظاہر ہے کہ یہی چیز ملحوظ ہوتی ہے کہ یہ سب قوم کی امانت ہے، لوگوں نے یہ رقم فراہم کی ہے۔ اس وقت بھی جو حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں ان کی بھی اخلاقیات یہی ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے میں تو اور بھی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ در حقیقت اللہ کے حکم پر لی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نظر کے طور پر پیش کی جاتی ہے، اللہ کے حکم پر اللہ کی بارگاہ سے اٹھا کر حکومت کے حوالے کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی غلطی ہونے کا، اور بالخصوص پیغمبر کی طرف سے غلطی ہونے کا امکان ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست معاملات کو خود بھی دیکھ رہے تھے۔ تاہم یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے معاملات ایسے ہیں کہ اس میں اگر پیغمبر کو بھی اقتدار دے دیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ تو اعتراض ہوا اور قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ یہ جو مال جمع ہو رہا ہے، حکومت کے خزانے میں آتا ہے، یہ فلاں فلاں جگہ پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اخراجات بتا دیے اور ان کو تنبیہ کر دی کہ تمہارے لیے صحیح رویہ یہ تھا کہ اگر اس میں سے تمہیں کچھ ملتا تھا تو ظاہر ہے کہ استحقاق کی بنیاد پر ملتا تھا۔ پیغمبر اپنے فیصلے عدل اور انصاف سے کر رہے تھے، تمہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور یہی کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہمیں آج ملا ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اگر نہیں ملا تو آئندہ مل جائے گا، اور ہمارے لیے ہمارا پروردگار کافی ہے۔ یہ تعلیم دی ان کو کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا، تم اللہ کے رسول کے ساتھ سچے دل سے متعلق ہوتے تو کبھی اس طرح کی باتیں نہ کرتے، لیکن یہ دلوں کا نفاق ہے جس نے اس طرح کے اعتراضات پر تمہیں آمادہ کیا ہے۔ تاہم اب سن لو کہ جو کچھ جمع ہوتا ہے وہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس ذیل میں یہ مصارف بیان ہوئے ہیں۔ اس میں ہم نے خاص طور پر جس مصرف کے بارے میں توجہ دلائی وہ العاملین علیہا کا تھا۔ عام طور پر لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ العاملین علیہا کا مطلب یہ ہے
کہ وہ محکمہ جو تحصیلدار کی حیثیت سے ٹیکس جمع کرتا ہے اس کے ملازمین کی تنخواہیں اس میں سے دی جا سکتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے، عربی زبان میں اس عملے کے لیے یا ان لوگوں کے لیے یا تحصیلداروں کے لیے ایک خاص لفظ موجود ہے، قرآن نے وہ استعمال نہیں کیا، اس کی جگہ ایک نئی تعبیر اختیار کی اور وہ تعبیر ہے العاملین علیہا۔ اس میں ظاہر ہے کہ علی کے بعد مضاف حذف ہو گئے ہیں، تو ان کو اگر آپ کھول دیں، اور جیسے کہ میں نے کھول دیا ہے، تو جو عربی زبان میں عبارت بنے گی وہ یہ ہوگی کہ العاملین علی اخذ الذرائع وردھا الی المصارف، یعنی وہ لوگ کہ جو ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اور پھر وہ سب لوگ کہ جو اس کے مصارف طے ہیں ان میں خرچ کرنے کا نگرانی کے ساتھ کام انجام دیتے ہیں۔ گویا سارے نظم امور کو اس کے اندر شامل کر لیا ہے، ایسی تعبیر اختیار کی ہے قرآن نے کہ اس میں گویا اب صرف وہی لوگ شامل نہیں رہے بلکہ وہ سب لوگ اس کا حصہ بن گئے ہیں جو سارے نظم کو چلا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے پھر اس کی شرح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ العاملین علیہا کا مطلب ہے ریاست کے تمام ملازمین کی خدمات کے معاوضے میں، یعنی وہ لوگ جو ان کو جمع کر رہے ہیں وہ تو اس کے مستحق ہیں ہی کہ ان کی تنخواہیں اس میں سے دی جائیں، وہ جمع کرنے کے بعد گھر نہیں لے جاتے، اس کے بعد وہی ٹیکس ہے یا وہی محاصل ہے یا وہی زکوٰۃ ہے جو بیت المال میں آ جاتا ہے اور پھر اس سے پوری حکومت کا نظم چلایا جاتا ہے۔ تو ایک اس کے لینے کا عمل ہے اور ایک ان کے خرچ کرنے کا عمل ہے، وہ پولیس پر خرچ ہوتا ہے، فوج پر خرچ ہوتا ہے، دوسری ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ تو اس سب کے لیے ایک نہایت جامع تعبیر قرآن نے اختیار کی العاملین علیہا۔ تو یہ اخراجات سیاسی اخراجات کہے جا سکتے ہیں، یعنی سیاسی ضرورتوں کے لیے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، مسلمانوں کے مفاد میں، دین کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سب کے سب اخراجات المؤلفۃ قلوبہم کے تحت ہیں۔ تو اس کو میں نے واضح کیا، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں تمام سیاسی اخراجات کے لیے۔ اس میں جو ترکیب اختیار کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا دل مائل کرنے کے لیے، ان کی وفاداری قائم رہے، وہ بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ عام طور پر ریاستوں میں جو علاقے قبائلی سے علاقے ہوتے ہیں ان میں یہ اخراجات کرنے ناگزیر ہو جاتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے اس کے بغیر آپ نظم چلا سکیں، ورنہ یہ ہے کہ پھر وہاں افواج رکھنی پڑتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس سے آگے اب فرمایا ہے پھر رقاب، یعنی ہر قسم کی غلامی سے نجات کے لیے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نے کوئی غلامی کا ادارہ نہ قائم کیا تھا نہ اس کو وہ قائم رکھنا چاہتا تھا۔ پہلے دن جب اس نے اپنی دعوت پیش کی تو یہ کہا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا کام جو تم نیکی اور خیر کا کر سکتے ہو وہ کیا ہے؟ فک و رقبہ، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی گردنیں غلامی میں بندھی ہوئی ہیں ان کی گردنیں چھڑاؤ۔ اس کو سب سے بڑی نیکی کے طور پر سورہ بلد میں بیان کیا، ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ پھر جب نظم حکومت قائم ہو گیا تو حکومت کے اخراجات کی مد میں اس کو بیان کیا ہے پھر رقاب، یعنی وہ لوگ کہ حکومت اگر مناسب سمجھے اور حالات سازگار ہوں اور کچھ ان کے پاس روپیہ بھی ہو تو خرچ کر کے غلاموں کی مدد کی جائے۔ اس کے لیے غلاموں کی، لونڈیوں کی، اس کے لیے خاص طور پر سورہ نور میں مکاتبت کا قانون نازل کیا۔ مکاتبت کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی اپنے مالک کے ساتھ یہ معاملہ کر لے کہ میں اگر اتنی رقم ادا کر دوں تو مجھے آزادی مل جائے گی۔ یہ کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ لوگوں نے رقم خرچ کر کے خریدا ہوتا تھا، تو یا تو حکومت ادا کرے، سب لوگوں کو ادا کر دے اور اس کے بعد آزاد کرا دے، لیکن پھر اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ رقم ادا کر دی جائے، اس کے بعد بھی بعض ذمہ داریاں تھیں۔ وہ لوگ ان کے گھروں میں رہ رہے تھے، انہی کی چھت کے نیچے زندگی بسر کرتے تھے، ان کی معیشت بھی انہی پر منحصر تھی۔ کوئی کسی کے باغ میں کام کرتا تھا، کوئی کسی کا قافلہ لے جاتا تھا،
ان کے تمام اخراجات وہی اٹھاتے تھے۔ تو اب ایک چھوٹی سی قبائلی ریاست میں لوگوں کے لیے اگر آزادی کا سامان پیدا کیا جائے تو پھر ان کی معاش کا بندوبست بھی کیا جائے، ان کے رہنے کا بندوبست بھی کیا جائے، تو اس وقت کا نظم حکومت اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ وہ غلام اور وہ لونڈیاں جو خود آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جان چھوٹ جائے، یعنی ایک تو یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ خرید کر آزاد کریں، وہ فک و رقبہ تھا، گردنیں چھڑاؤ۔ یہاں بیت المال میں ایک مد مقرر کر دی گئی کہ وہ غلام اور لونڈیاں جو اپنی آزادی چاہتی ہیں اور وہ اپنے مالکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ کمائیں گی، کما کر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گی، ان کی بھی مدد کر دی جائے۔ یعنی اگر ممکن ہو تو اگر کسی نے مثال کے طور پر 100 درہم کا معاہدہ کیا ہے، 50 اس نے خود جمع کر لیے تو 50 بیت المال سے دے دیے جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آزادی کے اہتمام میں حکومت بھی مدد کرے۔ تو اس کو بھی بیان کیا۔ پھر رقاب، یعنی ہر قسم کی غلامی سے نجات کے لیے یہ اخراجات کیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس مقصد کے لیے مستحق ہوتے ہیں ان کی بھی حکومت مدد کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ کے پاس جو زکوٰۃ یا صدقات جمع ہو رہے ہیں یا بیت المال میں خزانے میں جو کچھ آ رہا ہے وہ ان جگہوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ اخراجات بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ ریاست کے ملازمین کو دیے جا رہے ہیں، فقراء و مساکین کو دیے جا رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں سیاسی اخراجات کیے جا رہے ہیں، اور اب ہر قسم کی غلامی سے نجات کے لیے، یعنی اگر اس میں لونڈیاں ہیں، اس میں کوئی غلام ہیں، وہ آزادی چاہتے ہیں، انہوں نے مکاتبت کی ہے، کچھ ادائیگی کر کے انہیں آزادی مل سکتی ہے، تو وہ بھی کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ایک مد مقرر کر دی گئی ہے کہ ان کی مدد کر دی جائے۔ الغارمین، یعنی کسی نقصان، تاوان یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے۔ تو ایک مد یہ بھی ہے کہ آدمی فقیر اور مسکین تو نہیں ہے، لیکن کسی کاروبار میں نقصان کی وجہ سے، یہ جو اس وقت انشورنس کا ایک بڑا نظام بنایا گیا ہے وہ اس طرح کے ناگہانی معاملات میں لوگوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس وقت یہ نظام تو نہیں تھا، عام طور پر قبیلے کے لوگ ذمہ داری اٹھاتے تھے، دیت کی ذمہ داری آ پڑتی تھی، یعنی قتل ہو جاتے تھے، کسی کو نقصان پہنچ گیا ہے، اس میں چونکہ عام طریقہ یہ تھا کہ اگر لوگ قصاص نہیں لینا چاہتے تو مالی تاوان یا جرمانہ عائد ہو جاتا تھا، جس کو دیت کہا جاتا ہے، بلڈ منی کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی عام طور پہ قبیلہ مدد کرتا تھا، جس کو عاقلہ کہتے تھے اس دور میں۔ تو اسلام نے جب یہ مدات مقرر کی تو کہا کہ کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی تاوان میں دب گیا ہے، کسی پر دیت آ گئی ہے، کسی نے قرض لیا تھا نہیں ادا کر سکا، تو اس کی مدد بھی اگر فی الواقع استحقاق ہو اور مناسب معلوم ہو کہ کی جا سکتی ہے تو بیت المال سے ادا کر دی جائے۔ یعنی وہ چیزیں جو اس وقت انشورنس کے ذریعے سے ہوتی ہیں ان کی ذمہ داری بھی حکومت کے معاملے میں یہاں بتائی گئی۔ پھر فرمایا فی سبیل اللہ، یعنی یہ ظاہر ہے کہ ایک اسلامی حکومت ہے۔ اسلامی حکومت کی جو تعبیر ہے اس کی میں کئی بار وضاحت کر چکا ہوں کہ ہر وہ حکومت جو دین نے حکومت سے متعلق جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کرتی ہے وہ اسلامی حکومت ہے۔ تو اسلامی حکومت کے لیے امرہم شورا بینہم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، یعنی یہ پابند نہیں کیا کہ کسی خاص طبقے کے لوگ اس حکومت کو چلائیں گے، بلکہ یہ کہا ہے کہ سب لوگ اس میں شریک ہیں، وہ جمہوری طریقے سے جن لوگوں کو بھی ذمہ داری دیں وہ یہ ذمہ داری اٹھائیں، اور اس کے بعد جس طرح حکومت کے ذیل میں وہ ذمہ داریاں جو علم و عقل کی روح سے مانی جاتی ہیں وہ ادا کریں گے، اسی طریقے سے وہ اللہ کے دین کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں گے، اور ان ذمہ داریوں کی پھر تفصیل کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس میں مثال کے طور پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ جماعت کا نظم قائم کیا جائے، مسجدوں کی مدد کی جائے، اسی طریقے سے جمعے کے خطبے کا اہتمام ہو، عیدین کا اہتمام ہو۔ یہ نماز سے متعلق ایک اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی حکومت کی ذمہ داری ہے
زکوٰۃ لی جائے، اس کے علاوہ لوگوں پر کوئی ٹیکس عائد نہ کیا جائے، اور اس طرح حکومتوں نے جس استبداد میں ٹیکس کے نام پر جگڑنا ہے لوگوں کو، اس سے بھی ان کو نجات ہو اور وہ آزادی کے ساتھ اپنی معاشی سرگرمیاں انجام دے سکیں۔ انہیں اعتماد رہے کہ ان کے مال میں ایک حصہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے اپنی طرف سے اور نہ اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی گویا ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے متعلق حکومت کو حق دیا ہے کہ وہ کوئی اقدام کرے، مثال کے طور پر جرائم کی سزائیں ہیں یا اور بعض چیزیں ہیں، ان میں بھی حکومت اگر اللہ کے قانون کے مطابق اس کے بتائے ہوئے طریقے پر، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے فیصلے کو نافذ کرے، تو یہ اسلامی حکومت ہے۔ اس کے لیے کسی خاص طبقے کو یا کسی خاص گروہ کو یا کسی خاص جماعت کو منتخب نہیں کیا گیا، سب مسلمانوں کے بارے میں فرمایا ہے امرہم شوری بینہم۔ اس کے بالکل برخلاف مذہبی حکومت ایک بالکل الگ چیز ہے۔ مذہبی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی طبقے کی حکومت قائم کی جائے، یعنی جس طرح کہ ہمارے ہاں علماء ہیں، اسی طریقے سے ہر گروہ میں قدیم میں رہے ہیں، ہندوؤں میں برہمنوں کی حکومت قائم کر دی جائے، اسی طریقے سے جو کلرجی ہے یا وہ لوگ جو کلیسا میں خدمات انجام دیتے ہیں ان کی حکومت قائم ہو، تو یہ مذہبی حکومت ہوگی، یعنی ایک طبقے کی حکومت۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حکومت اسلامی ہوتی ہے جب وہ اللہ کی شریعت پر عمل کرتی ہے، اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ تو اس ذیل میں یہ فرمایا کہ فی سبیل اللہ، یعنی ایک مد یہ بھی ہے خزانے میں کہ اللہ کے دین کی خدمت کے جو کام حکومت کے ذمے ہیں، جیسے مسجدوں کا اہتمام میں نے عرض کیا، یا اور کوئی خدمت انجام دینی ہے، تو فرمایا کہ ان میں بھی خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کی حکومت میں جو مصارف ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی مال آ رہا ہے جس پر تم نے اعتراض کیا ہے کہ وہ ہمیں کیوں نہیں ملا، وہ حقیقت میں یہاں اور یہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز کیا ہے؟ ابن السبیل، یعنی مسافروں کی مدد اور ان کے لیے سڑکوں، پلوں، سراؤں وغیرہ کی تعمیر کے لیے۔ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس سے قطع نظر کہ وہ کھاتا پیتا ہے یا غریب ہے، فقیر ہے، وہ مسافر ہے، اور مسافر کو بالکل ایک الگ حیثیت سے مان لیا گیا ہے۔ یہ سارا اہتمام جو کیا جاتا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے، تو اس میں ان کی مدد کی ضرورت ہو تب بھی، اور ان کے لیے راستے بنانا، سڑکیں بنانا، پل بنانا، سرائے بنانا، یہ سب چیزیں بھی اس کی مددات میں شامل ہیں۔ اس میں عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ فی ہے اور اس کے بعد پھر ایک مضاف حذف ہو گیا، یعنی ان کی بہبود میں، ان کی خدمت میں، ان کی ضرورتوں میں یہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ مددات ہیں جو ایک اسلامی حکومت میں بیت المال میں مقرر کی گئی ہیں کہ ان میں در حقیقت یہ سب خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان پر ایک نگاہ ڈالیں تو کوئی چیز باہر نہیں رہی۔ اصل میں حکومت کا سارا نظم متعلق ہو گیا ہے اور تمام ذمہ داریاں بھی بیان ہو گئی ہیں، اور محض ان مددات کے ناموں ہی سے واضح ہوتا ہے کہ ایک اچھی حکومت کو کیا کیا کام انجام دینے چاہیے، کیا چیزیں اس کے لیے لازم ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ اس کے لیے جو کچھ لازم ہے وہ تو نظم قائم رکھنا ہے، یعنی لوگوں کے حقوق تلف نہ ہوں، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو، بنیادی حیثیت یہی ہے، امن قائم کرنا۔ اس کے لیے جو ادارے بنانے پڑتے ہیں، جیسے پولیس کا ہے، فوج کا ہے، وہ ناگزیر ہیں، اسی طرح عدالتیں ہیں، لیکن اس کے بعد لوگوں کی بہبود کے کام، ان کی بہتری کے کام، ان کی خدمت کے کام، یہ سب نوافل میں سے ہیں۔ تو اگر کوئی حکومت انجام دیتی ہے تو وہ جس طریقے سے اپنے پاس آنے والے دوسرے سرمایے کو خرچ کر سکتی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو بھی خرچ کر سکتی ہے۔ یہ پوری بات یہاں قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ زکوٰۃ اور دوسرے تمام صدقات جس طرح فرد کے ہاتھ میں دیے جا سکتے ہیں، اسی طرح اس کی بہبود کے کاموں میں بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو اوپر بیان ہوا ہے، تو اب مثال کے طور پر کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو وہاں تو آپ اس آدمی کو دے دیں گے جس کے ذمے قرض ہے، یا اس کی جگہ آپ قرض ادا کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کسی پر کوئی تاوان آ گیا ہے، کسی پر
کوئی نقصان عائد ہو گیا ہے تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ اس فرد کے کھاتے میں وہ روپیہ دے دیں گے۔ اسی طرح کی صورتحال تنخواہوں میں بھی ہے، جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو آپ نے معاوضے کے طور پر ادا کر دیا۔ فقیر اور مسکین کا معاملہ بھی یہی ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ فرد کے ہاتھ پہ نہیں پکڑاتے بلکہ کسی پروجیکٹ میں صرف کر سکتے ہیں، جیسے ہسپتال بنایا جا رہا ہے، سڑک بنائی جا رہی ہے، سرائے بنائی جا رہی ہے، اور کوئی ضروریات ہے اس نوعیت کی۔ فوجی کو اگر آپ دیکھ لیں تو اسلحہ خریدا جا رہا ہے یا اسلحے کے کارخانے لگائے جا رہے ہیں، پولیس ہو، فوج ہو، دوسرے محکمے ہوں، ان کے لیے دفاتر ہیں، ان کے لیے کام کرنے کی جگہ بنا لی ہیں، کام کرنے کے لوازم فراہم کرنے ہیں، کوئی گاڑی فراہم کرنی ہے، کوئی اور چیز ہے۔ تو یہ جتنے اخراجات ہیں ان میں روپیہ فرد کے ہاتھ میں پکڑانا نہیں ممکن ہوتا، وہاں پر باقاعدہ کوئی نظم بنا کے اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر فقہا نے یہ رائے قائم کر لی کہ زکوٰۃ کے لیے تملیک ذاتی ضروری ہے، یعنی کوئی آدمی ڈھونڈیں گے آپ اور اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی یہاں میں تردید کر رہا ہوں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ زکوٰۃ اور دوسرے تمام صدقات جس طرح فرد کے ہاتھ میں دیے جا سکتے ہیں اسی طرح اس کی بہبود کے کاموں میں بھی خرچ کیے جا سکتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہی تلاش کیا جائے ان کی بہبود کے کام۔ اصل یہ ہے کہ یہ روپیہ کسی کی ذات کے لیے نہیں دیا جا رہا، یہ ان مقاصد کے لیے اور یہ وہیں خرچ ہونا چاہیے۔ ان کے مصارف پر تملیک ذاتی کی جو شرط بالعموم عائد کی جاتی ہے، یعنی عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں کسی شخص کو یعنی باقاعدہ ایک زندہ آدمی کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے، یہ جو شرط عائد کی جاتی ہے اس پر میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس کے لیے کوئی ماخذ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، یعنی یہ شرط ہمارے ہاں فقہا نے لگائی ہے، اللہ کے رسول نے ایسی کوئی شرط عائد نہیں کی، اور نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی اس کا سراغ ملتا ہے، یہ بعد میں لگی ہے، جس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ مسئلہ چونکہ ہمارے ہاں بھی پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی سامنے آ گیا تھا، تو اس وقت استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس پر ایک تفصیلی تحریر لکھی تھی جو اب شائع شدہ موجود ہے، مسئلہ تملیک کے عنوان سے، اور اس میں ان تمام دلائل کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لے کے بتایا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسی ذیل میں جو وضاحت انہوں نے کی تھی، تدبر قرآن میں بھی اس کو نقل کیا ہے، وہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے فقہا کا ایک گروہ، یہ استاذ امام کے الفاظ ہیں، ہمارے فقہا کا ایک گروہ انما الصدقات للفقراء کے لام کو تملیک ذاتی کے مفہوم کے لیے خاص کرتا ہے، یعنی یہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ انما الصدقات للفقراء، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لام اس پر آیا ہے، یہ پریپوزیشن یہ بتا رہی ہے کہ تملیک ذاتی ہونی چاہیے، یعنی آدمی کو مالک بنانا چاہیے، اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ صدقات و زکوٰۃ کی رقوم فقراء و مساکین کی کسی ایسی اجتماعی بہبود پر صرف نہیں ہو سکتی جس سے ملکیت ذاتی تو کسی کی بھی قائم نہ ہو، لیکن اس کا فائدہ بحیثیت مجموعی سب کو پہنچے۔ ہسپتال بنا دیا گیا ہے تو وہاں لوگوں کو مالک تو نہیں بنایا جائے گا، لیکن فائدہ ساری قوم کو پہنچتا ہے، سب مریضوں کو پہنچتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ رائے کسی مضبوط دلیل پر مبنی نہیں ہے، یعنی فقہا کی یہ رائے۔ اول تو لام کچھ تملیک ہی کے معنی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ متعدد معنی کے لیے آتا ہے، اور ان سب معنی کے لیے یہ خود قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تملیک ذاتی کے معنی کے لیے اس کو خاص کر دینے کی کوئی وجہ نہیں، یعنی جو اصل بنائے استدلال تھی اس کی انہوں نے تردید کر دی کہ در حقیقت یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ یہ پرپوزیشن یا یہ لام یا یہ صلہ کوئی تملیک کے لیے خاص ہے۔ آخر بہبود، نفع رسانی اور استحقاق کے معنی کے لیے بھی جب اس کا استعمال معروف ہے تو ان معانی میں یہ کیوں نہ لیا جائے؟ یعنی قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر یہ خاص مضمون پیدا کر لیا گیا؟ پھر آیت میں آپ نے دیکھا کہ بعض چیزیں فی کے تحت بیان ہوئی ہیں، یعنی کچھ مصارف ہیں جن پر یہ لام کی پریپوزیشن آئی ہے اور کچھ آگے جو ہے ان پر فی آیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اور فی کا متبادر مفہوم تملیک نہیں بلکہ خدمت، مصرف، رفاہیت اور بہبودی، یعنی لوگوں کا فائدہ،
لوگوں کو اطمینان دلانے، لوگوں کو سہولت بہم پہنچانے، لوگوں کی خدمت میں خرچ کیا جائے۔ تو فی کا متبادر مفہوم یہی ہے، دونوں کو آپ الگ الگ پہلوؤں سے نہیں لے سکتے، اس وجہ سے سب مصارف میں زکوٰۃ اسی طرح خرچ کی جا سکتی ہے جس طریقے سے ہمارے ہاں جو حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں وہ خرچ کرتی ہیں۔ یہ تو گویا ان مصارف کی تفصیل تھی، اور میں نے پھر عرض کروں، یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ یہاں پر کوئی قانون بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعتراض کیا گیا اور منافقین کی طرف سے اعتراض کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو زکوٰۃ بھی جمع ہو رہی ہے، جو صدقات بھی آ رہے ہیں بیت المال میں، حکومت کے خزانے میں جو کچھ ہے، یہ ان مقدات میں خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہ رسول اللہ اپنی ثوابدید سے بھی خرچ کر رہے ہیں، اس میں اللہ کا اذن بھی شامل ہے۔ تم نے جو رویہ اختیار کیا، یہ رویہ منافقین کا رویہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کوئی خلاف انصاف اقدام نہیں کیا، خود دیکھ سکتے ہو کہ یہی مصارف ہے۔ لیکن اس سے جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ یہ ایک اعتراض کے جواب میں بیان ہوئے، تاہم معلوم ہو گیا کہ ایک اسلامی حکومت کن کن مقدات میں اپنے خزانے کو خرچ کرتی رہی ہے، خرچ کرتی ہے، اور اس میں کیا وسعتیں ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ زکوٰۃ اگر حکومت کا حق ہے تو اس میں جو ہمارے ہاں خیرات کا سا تصور پیدا کر لیا گیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ در حقیقت جو ٹیکس حکومتیں لگاتی ہیں اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے متبادل صورت خود دی ہے، اور اس طرح پابندی لگا دی ہے کہ لوگوں کے مال سے یہی حق ہے کہ جو وصول کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہلے بھی ایک اعتراض زیر بحث تھا، اس کے آگے پھر ایک اعتراض ہی زیر بحث ہے۔ تو فرمایا ہے کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی باتوں سے پیغمبر کو دکھ دیتے، رنج پہنچاتے ہیں۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پیغمبر کے سچے خیر خواہ ہوتے، پیغمبر ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے کہ ان کا رویہ کیا ہے۔ اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر بھی ہو تو گرد و پیش میں انسانی ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اس لیے غیر معمولی توقعات انسانوں سے نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر صحابہ کرام کی وہ چھوٹی سی جماعت زیر بحث نہیں ہے کہ جس نے اپنے اخلاص اور اپنی محبت کے اعلیٰ نمونے پیش کیے۔ اسی مدینے میں چھوٹی سی بستی میں یہ منافقین بھی موجود ہیں، چند ہزار کی آبادی میں ان کے سارے کرتوت بھی یہاں زیر بحث آ رہے ہیں۔ تو پہلے ایک بات بیان کی، اس اعتراض کو رفع کیا، اب یہ فرمایا کہ انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی باتوں سے پیغمبر کو دکھ دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے آگے مثال دی ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو سراپا کان ہے، یعنی جو بات جا کے کان میں ڈال دیں باور کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات اچھے پہلو سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ بڑی شفقت سے بات سنتے ہیں، محبت سے بات سنتے ہیں، ہر شخص کی بات پر کان لگاتے ہیں۔ یہی ذرا آپ بدنیتی سے کہیں تو اپنے اندر ایک حجب کا پہلو بھی رکھتی ہے، تو یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کی وضاحت کی ہے، یعنی ہر وقت ہر شخص کی بات سننے اور اسے ماننے لینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ کہتے تھے منافقین کہ یہ پیغمبر یہ تو بس جو بات آپ کہہ دیں سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حجب ملیح کا جملہ ہے، یعنی بظاہر تو لگتا ہے کہ کوئی ایسی خرابی کا جملہ نہیں ہے، لیکن اصل میں خرابی کا جملہ ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں یہ مفہوم اس جملے میں یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی بات سن لینا جہاں آدمی کی شرافت اور کریم النفسی کی دلیل ہے کہ ایک آدمی بہت نرم طبیعت ہے، نرم خو ہے، محبت رکھتا ہے، شفقت رکھتا ہے، اس لیے بات سنتا ہے، وہیں یہ اس کی سادگی، بھولے پن اور بے بصیرتی کی بھی دلیل ہے۔ یعنی اسی جملے کو ذرا آپ دوسرے پہلو سے کہیے تو اس میں حجب ہی حجب ہے کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا کیا ہے، معاملات کیا ہیں، جس نے جو بات کی اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ لکھتے ہیں منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ اس کے اسی مفہوم کو پیش نظر رکھ کر استعمال کرتے۔ وہ اپنی نجی مجلسوں میں اللہ، اس کے رسول اور آیات الہی کا مذاق اڑاتے۔ جب حضرت تک کسی ذریعے سے اس کی خبر پہنچتی
اور آپ اس پر کچھ خفگی یا ناراضی کا اظہار فرماتے تو منافقین اپنی صفائی میں لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، جو بات کوئی شخص کان میں ڈال جاتا ہے اس کو سچ جان لیتے ہیں، اور اس کی بنا پر ہم جیسے وفا شیاروں اور اطاعت گزاروں سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ورنہ بھلا ہماری زبانوں سے اللہ اور رسول کی شان میں کوئی توہین کا کلمہ قصدن نکل سکتا ہے؟ از راہ سخن گستری مذاقن اور تفریحاً بلا ارادہ تحقیر کوئی لفظ زبان سے نکل گیا تو اس کی بات اور ہے۔ یعنی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ حجب کرتے اور یہ فضا پیدا کرتے، اور جب پوچھا جاتا تو یہ کہتے کہ ایسے ہی سخن گسترانہ بات تھی، ہم کوئی قصدن تھوڑی کہہ رہے تھے، مقصد یہ تھا ہمارا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو سراپا کان ہے۔ اس کے بعد جو اس کا جواب دیا ہے وہ نہایت ہی دلاویز ہے، نہایت ہی عمدہ ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔